آج کے جس دور میں ہم لوگ ہیں صرف اکثر و بیشتر عبادات پہ محنت ہو رہی ہے. نمازیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مراقبے کرو، لمبے لمبے وظیفے پورے کرو، اور عقائد کے اوپر بہت کم سننے کو مل رہا ہوگا. حالانکہ اگر کوئی آدمی عقیدہ مضبوط کر کے دنیا سے لے جائے، اور عقیدہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ایک ہے، زبان سے اقرار اور دل میں یقین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کو دل سے مان کر، زبان سے اقرار کر کے اگر کوئی بندہ لے گیا، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو، چاہے زندگی میں ایک فرض حج ادا نہ کیا ہو، چاہے زندگی میں 1 روپیے کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، چاہے سود کھاتا رہا زندگی بھر اور سود دیتا رہا، ٹھیک، چاہے ظلم کرتا رہا اور ظلم کرواتا رہا، اور اسی طرح اخلاق اتنے خراب کہ دل سیاہ ہو چکا تھا. کس سے؟ دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گیا، خدا کی قسم جنت جہنم کے اندر مر کٹ کے اور سزا بھگت کے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. اور اگر عقیدہ صحیح نہ رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ جناتوں کو اور دوسری مخلوقات کو شریک کرتا تھا، اور بہت سے شرک کی قسمیں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا قائل تھا، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہو یا کسی اور کو مانتا ہو. جس کا مطلب عقیدہ ڈلم الیقین تھا، عقیدہ مضبوط نہیں تھا. اب چاہے پیشانی پہ سجدے کا نشان لے کے جائے، چاہے لمبی تسبیح ہر وقت گھماتا رہے، چاہے اس کا منہ ذکر کر کر کے خشک ہوتا رہے، اور چاہے ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہو، چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا ہو، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ عقیدہ اتنا اہم ہے. اس لیے دوستو، صبح شام روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی ہم تجدید کرتے رہے. صبح شام دوپہر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربوں کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے. میرے ایک دوست ہیں جو حیدرآباد میں ہوتے ہیں، بہت زمانہ انہوں نے ریاض میں عرب کے کسی شہر میں گزارا. انہوں نے کہا حضرت میں نے تو یہاں تک سنا ہے عربوں کے بارے میں کہ جو بہت سے اس کے بھی عادی ہو گئے ہیں، تو ایسے ملکوں میں دبئی وغیرہ اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو آسانی کے ساتھ یہ چیز مل جاتی ہے، اور ذکر و اذکار کے ایسے عادی، بسم اللہ، شراب پی رہے ہیں اللہ کی پناہ، لیکن چونکہ اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے، اور جہاں ہوش ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذنبت کثیر یا ربی یا ساتر خربت یومی، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اے چھپانے والے چھپا لے، میں نے تو آج کا پورا دن خراب کر دیا. جی تو یہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی نسلوں کی چلے ہوئے، آج کے بگڑے ہوئے ہمارے شدروں سے اچھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کی اہمیت کو جانتے ہیں، توحید و رسالت کی اہمیت کو جانتے ہیں. لہذا نمبر 1 شعبہ اسلام کا ہے عقائد. نمبر 1 عقائد. ہم اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی شرک کا عقیدہ نہ رکھیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. اس لیے صحابہ کرام کا، اور جو بندہ توحید کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، رسالت کا جتنا مضبوط یقین رکھتا ہوگا، بہادر ہوگا. صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات جو ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے. لا نخاف الا اللہ، ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے. لا نسجد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. تو یہ جو عقیدہ توحید تھا وہ پاورفل کر رکھا تھا اس نے. حضرت ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
رستم ایک پہلوان تھا ایران کا. اس نے ان سے بات کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک نمائندہ بھیج دیا کہ یہ بات کر لے گا. وہ گئے, پھٹے ہوئے سے کپڑے, پیون لگے ہوئے, سر پہ خود, ہاتھ میں ننگی تلوار اور کمزور سا گھوڑا پہنچے. اور ادھر وہ ایران کا رستم پہلوان, اس کا حال یہ, زرق برق لباس میں پہنے ہوئے اس کے کمانڈوز کھڑے ہیں اور بہترین قالین بچھی ہوئی ہے اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں, سنہری کام کے کیا ہوا ہے اس میں. وہ آرام سے بیٹھا ہے اور اس کے نمائندے سامنے کھڑے ہیں. جیسے وہ گھوڑے پر آئے, کارپیٹ کو روندتے ہوئے چلے تو انہوں نے روکا, پلیز دربار کا کچھ پروٹوکول ہے, گھوڑا ادھر باندھ دو, تلوار کو میان میں کر لو اور پھر آئیے. کہ سنو, تم نے بلایا ہے میں آیا ہوں؟ کہ ہم نے بلایا ہے. کہ تم نے بلایا ہے تو ایسے آؤں گا جیسے میں آنا چاہوں گا, میری غرض نہیں ہے تمہاری غرض ہے. رستم نے دیکھ لیا تیور کو, کہا ان کو آنے دو جیسے آنا. وہ آئے, 2-4 قدم کے فاصلے پہ گھوڑا باندھا, اس کے بعد تلوار سے کارپیٹ میں ایسے یوں لگا کے چل رہے تھے کہ جو تلوار جیسے ٹکتی تھی زمین پر, کارپیٹ کو پھاڑتی تھی اور مٹی لے کے اٹھتی تھی. تو یہ رعب جو دل میں سے ان کے نکلا تھا شاہوں کا, اور اللہ تعالیٰ کی شان وحدت, شان توحید جو دل میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے یہ بہادری کے آداب سکھائے تھے ان کو. اس نے بہادری کے آداب سکھائے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ جب میری اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے دائیں بائیں کان میں کسی نے کچھ کہہ دیا تھا. یاد ہے کیا کہا تھا؟ اذان اور تکبیر کہی تھی نا. اور اذان اور تکبیر دونوں کے الفاظ بالکل سملر ہیں, صرف قد قامت الصلاۃ میں فرق ہے تکبیر میں. اور اذان میں اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے زیادہ بہتر ہے. بس یہ 2 لفظوں کا فرق ہے, باقی بالکل سیم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی یہ کلمات کیوں کہلوائے؟ دیکھو, اسلام کی بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اسلام نام ہی ہے ماننے کا. ہماری عقل میں آئے نہ آئے, ہماری عقل ہے کتنی سی, اس میں کیا کیا آئے گا بھائی. ایک ہوتی ہے زرگر کی ترازو, سونار جو ہوتا ہے زرگر, اس کی ایک ترازو ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے لکڑی کی, کیا بولتے ہیں اس کو, لکڑی کی دکان جہاں لکڑی جلانے والی بکتی ہیں, وہاں ترازو ہوتی ہے نا, تول کے دیتا ہے. لکڑی والے کو کیا بولتے ہیں؟ لکڑہارا. لکڑہارا جی, لکڑی بیچنے والا, اس کے یہاں بھی ایک ترازو ہوتی ہے جی. لکڑی کی ترازو پر اگر کوئی ہیرے جواہرات کو لے کر جائیں اور کہے کہ ذرا اس کو وزن کر دو, تو پرفیکٹ وزن وہاں معلوم نہیں ہو سکتا. اور لکڑی لے کر سونار کی دکان پر آئے اور کہ اس ترازو میں لکڑی تول دو, تو اس ترازو میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو تول سکے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اپنی عقلوں پہ پرکھیں. کئی مرتبہ بعض نظر میں وہ سمجھ میں نہیں آتے, ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دلیلوں سے سمجھایا وہ ضرور سمجھ میں آتا ہے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوا, آنکھیں بند ہیں, مٹھی اس کی بھیچی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے, اور اس کے کان میں کوئی مؤذن, کوئی اذان دینے والا بزرگ کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی. جس بچے کو یہ پتہ نہیں میری امی کا نام کیا ہے, میرے ابو کا نام کیا ہے, میں کون سی فیملی میں ہوں, وانی میں ہوں, گنئی میں ہوں, کس میں ہوں, جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی اسٹریٹ میں ہوں, کون سے ڈسٹرکٹ میں ہوں, سی ایم پی ایم کون ہے, کس ملک میں ہوں, جسے کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ہے نا. یہ کیوں کہا جائے؟ تاکہ یہ بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے, گویا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو ماں کی تنگ و تاریک رحم سے دنیا میں آیا ہے, اور یہاں ذرا آنکھیں تو کھول, یہاں آنکھیں کھول کے تو دیکھ, یہاں تجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی. آسمان کی رفعت, زمین کی وسعت, پہاڑوں کی صلابت, سورج کی چمک اور دمک, ستاروں کا ٹمٹمانا, اور تمہارے آنگن میں بندھا ہوا گھوڑا اور اونٹ اور ہاتھی, اور یہ سب یہ بڑے بڑے نظر آئیں گے جی. لیکن میرے بندے تو چھوٹا سا پیارا منا ہے, ابھی گھبرانا مت, یہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. پھر جب تو بڑا ہوگا تو تجھے بہت سے کتے بھونکیں گے, وہ 2 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں. گھبرانا مت, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر تو اور سمجھدار ہوگا, اور بڑا ہوگا, تو محلے میں تجھے ہو سکتا ہے کوئی ستائے, پریشان کرے جی. تو اسکول میں جائے گا, وہاں کوئی پریشان کرے,
اور تو کہیں سروس اور جاب پہ لگے گا, وہاں کوئی کمیونٹی تجھے پریشان کرے, اور وہاں نہ جانے حکومت کے فرمان لینے والے وہ تمہیں کوئی دکھ کریں اور پریشان کریں اور تمہاری روزی روٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں. گھبرانا مت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہاں, جب تو بزنس کرے گا تو نوٹوں کی گڈیاں گنے گا, وہ سامنے ہوں گی, لیکن یاد رکھنا ہم اذان دن میں 5 مرتبہ ریمائنڈر تمہیں دیں گے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں اور عشاء میں. جب جب تم کوئی کام کر رہے ہوں گے سب کام چھوڑ دینا اور ذرا ہمارے ریمائنڈر کو سننا. ہم تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نوٹ بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. شٹر ڈاؤن کرو, نوٹ کو گننا بند کرو, سنو اس پیغام کو اور عملی جواب دو, اور لاکر میں تالا ڈال کے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ. تم کھیت جوت رہے ہوں گے اور ٹریکٹر اور جو جوتی جانے والی زمین ہے وہ تمہیں بڑی نظر آ رہی ہوگی, وہ بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہیں دھمکی دینے والا تمہارا دشمن وہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے اور آپ کی پیدائش تو اللہ پاک نے ایسے ماحول میں کی ہے, اور ایسی ماؤں کی گود میں اور چھاتی سے دودھ پلایا ہے جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی. تو پھر ہم رات کے اندھیروں سے ڈرنے لگے, گھر کے کارٹن اور پردے سے ڈرنے لگے, اور ہم وسوسوں سے ڈرنے لگے, اور ہم شیاطین کے نام سے اور جناتوں کے نام سے ڈرنے لگے. جو گھر بند رہتا ہے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس وقت ہم اس کو یاد کر لیا کریں, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا خوف بڑا نہیں ہے, مجھے خوف دلانے والا بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ہم اپنا مضبوط کریں, عقیدے کو مضبوط کریں. اللہ سب سے بڑا. نفع نقصان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اور میرا اللہ میرے حق میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب بہتر ہے. جب میرا ابا میرے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. کوئی باپ اپنے بچے کے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے؟ جب میرا ابا میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا, میرا ربا جو باپ سے 70 گنا زیادہ مشفق و مہربان ہے, وہ غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ ہم اس یقین کو بنائیں, اس کیفیت کو بنائیں. تو سب سے نمبر 1 پر عقیدہ, اللہ کو ایک مانے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند. بس اس کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کریں.